انہوں نے سوال کیا کہ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو اگر یہ پتا ہوتا وہی کہ وہ شہید نہیں ہوئے تو وہ اس طرح بیعت کیوں لیتے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے خیالات ہیں. ایک سوال میں پہلا تبوک کے متعلق حضرت قاری صاحب سے اور دوسرا حضرت مصباحی صاحب سے کروں گا، لیکن پہلے کالر سے بات کر لوں. ساجد صاحب بولٹن سے ہماری مجلس میں آئے ہیں، بڑے خوشی سے آئے اور بڑے پیار سے ہمارے ساتھ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ساجد صاحب. ہیلو السلام علیکم. بسم اللہ. یہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ یا تو بغیر جنگ کی یہ واپس آ گئے. اگر پتا ہوتا کہ نہیں لڑائی ہونی، جنگ ہی نہیں ہونی، تو پھر کیوں گئے آپ؟ تو آپ کو کوئی علم غیب نہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ سوال کوئی اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں گئے؟ اس لیے گئے. ساری سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس بات سے، اور صرف ایک غزوہ تبوک نہیں، بہت سارے غزوات ہیں. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا اللہ کی طرف سے کہ فلاں قوم حملہ کرنے والی ہے، فلاں علاقے میں مسلمانوں پر حملہ ہونے والا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ حملہ کریں تو پھر جا کر اس کا مقابلہ کیا جائے. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں قوم حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو سید عالم وہ بہادر ہیں کائنات کے، سب سے زیادہ جری ہیں. سرکار کی صفات میں سے ایک شجاعت بھی ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو یہ درس بھی دیا ہے کہ یہ نہیں کہ معافیاں مانگ مانگ کے بیٹھے رہو، تمہیں مارا جائے، تمہارے مسلمانوں کو قتل کیا جائے اور تم معذرتیں پیش کرو. نہیں، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ سرکار حاکم بھی ہیں، تو حکومت کا جو منصب ہے اگر تمہیں ملا ہے تو سرکار کی سنت کو سامنے رکھو. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی پتہ چلا کہ شاہ روم حملہ کرنے والا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ حملہ کرنے آتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر اس کے مقابلے کے اوپر پہنچ گئے. اور آپ کے پہنچنے کا یہ اثر ہوا کہ اس کے اوپر اتنا روب پڑا کہ وہ شام سے ہی واپس بھاگ گیا. اللہ نے اس کے دل پر سرکار کی آمد کا اتنا روب ڈالا. اگر حضور نہ آتے، وہیں بیٹھے رہتے، تو اس کو تو جرأت ہوتی، وہ تو گھس آتا اسلامی مملکت کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں آنا، اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ روم جیسے ملک کا بادشاہ مرعوب ہو کر بھاگا، اور اس نے عافیت سمجھی بھاگنے کے اندر. یعنی کیا شان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس زمانے میں ایران کی فارسی حکومت اور رومی حکومت، یہ دو دنیا کی سپر پاوریں تھیں اس زمانے میں. نبی علیہ السلام کا وہاں جانا یہ اتنا باروب تھا، اتنا پرجلال تھا کہ اس زمانے کی سپر پاور بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئی. اور وہ سارے کا سارا علاقہ تبوک کا جو تھا اور خیبر تک، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے سرکار کے وہاں پہنچنے کی برکت سے امت مسلمہ کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ سوال کرنے والے نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ حضور علیہ السلام وہاں کیوں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. جی اللہ کے حکم سے گئے، اور آپ کے جانے سے وہ پورا علاقہ فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت قاری صاحب، آپ نے یقیناً ندیم صاحب آپ کو اس حوالے سے جو آپ کی پیاس تھی وہ بجھی ہوگی، اگر پیاس تھی تو. دوسرا جو وہاں پر بیعت کی حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے حوالے سے جو ہوئی، اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، نعوذ باللہ، یعنی علم نہیں تھا. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. اولاً تو ہم اہل سنت والجماعت جو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے علم ما کان و ما یکون تفصیلی جو مانتے ہیں کہ جس میں قیامت تک کے ہر حصہ اور ہر جز کا ذکر ہے، تو اس میں یہ شامل ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن کے نزول کی تکمیل یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے علم ما کان و ما یکون کی تکمیل ہے. اس لیے اس سے بیفور، یعنی اس سے پہلے کوئی بھی ایسا واقعہ ہو
کہ جس سے بظاہر ایسا پتہ چلتا ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اطلاع نہیں دی، تو وہ ہم لوگوں کے سوال میں نہیں آتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک عام سوال جو ہے تمام اس کو سمیٹ کر کے اس جواب میں شامل کر لیا کہ قرآن کا نزول یہ تکمیل علم کا ذریعہ ہے ہمارے نزدیک، تو اس کے بعد کا کوئی واقعہ نہیں بتا سکتا ہے کہ جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی ایسی روایت ہو کہ جس میں بظاہر بھی بتایا جا سکے حضور پاک کو اس کا علم نہیں تھا۔ اور یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی کہ بھئی جو صلح حدیبیہ میں ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خبر پہنچائی گئی تھی، ایسی افواہ پھیلائی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ عمرہ کے لیے آئے تھے، کوئی جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے، تو صحابہ کرام کو آزمانا چاہتے تھے کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے، تو ان کے حوصلوں کو بلند کرنا تھا یا ان کے حوصلوں کو معلوم کرنا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سلسلے میں بیعت کی، تو تمام صحابہ کرام نے اتفاق کے ساتھ بیعت کر لی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم لوگ ان کے خون کا بدلہ لیں گے اور جنگ کریں گے، یعنی اگرچہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم کافروں سے جنگ کریں گے۔ اور تیسری بات اس میں جو موجود ہے وہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو بالیقین معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے جنگ کی بیعت کی تو حضرت عثمان غنی کی بیعت بھی حضور پاک نے کی کہ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے یہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بیعت کر رہا ہوں، اگر عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں تو پھر ان کی بیعت کا مطلب کیا ہوا؟ تو رسول پاک تو خود شامل فرما رہے ہیں کہ عثمان کی بیعت میں کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری مجلس کے ایک اور کالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہونے لگے ہیں۔ اظہر لطیف صاحب، میں ایک بات عرض کر دوں ان کی کال لینے سے پہلے۔ معزز ناظرین کرام، ہماری علماء کی ایک خوبصورت جماعت میرے دائیں اور بائیں جانب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کر رہی تھی اور بیان کر رہی ہے،